بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر بڑھ جائے گا۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سونف اور دودھ پی لیا کرو، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے قبض نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا سا رہتا ہے۔ جب بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پہلے دودھ میں عرق گلاب ملا کر پی جاؤ، زندگی بھر کبھی سانس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جلدی اٹھنا اور جلدی سونا دماغ کو فریش کرتا ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے، آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہری سبزیاں استعمال کرو۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا شکار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ پیسی ہلدی پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، جب تک خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ روزانہ چائے پینے سے موٹاپا جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنا شروع کر دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ لیموں کے رس میں ادرک کا رس ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر اس میں انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے رنگ گورا ہو جائے گا۔ ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو پاؤں پر تیل لگا کر سوتا ہے، پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے جلدی اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص صبح نہار منہ جلدی اٹھ جاتا ہے اس کے گھر میں رزق آتا ہے۔ اگر آپ کے منہ کے چھالے اور مثانے کی کمزوری ہے، اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تخم لنگے کا استعمال کریں۔
روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ جس بندے کے کاروبار یا گھریلو حالات خراب ہوں تو وہ یا رحمانوں کو کثرت سے پڑھیں، جلدی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کپڑے پر تیل کے داغ لگ جائیں تو اس کپڑے پر ٹالکم پاؤڈر لگا کر داغ کو اچھی طرح رگڑو۔ تیل ٹالکم پاؤڈر کے اندر جذب ہو جائے گا اور داغ اتر جائے گا۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر نہا لیا کرو۔ چہرے کی چکراہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہے تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، بدن کو طاقت ملے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ انگور کھانے سے بلڈ پریشر نارمل میں رہتا ہے۔ انگور کھا کر پانی ہرگز مت پئیں ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ کو پیدا کرتا ہے۔ نہانے سے قبل آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ گھر میں پالتو جانور پالنے سے دماغ کی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابالیں اور فریز میں ٹھنڈا کر کے پی لیں، اس سے معدے کی تیزابیت، معدے کا السر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے اور جسم میں طاقت بھی آتی ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے موٹاپا نہیں آتا۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جاتی ہے۔ دوستو، روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے، خون کو صاف کرتی ہے۔ دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے بعد کھائیں اور 1 گھنٹے کے بعد پانی پی لو۔
بالوں میں زیتون کا تیل لگانے سے بال چمکدار، لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین خشک جلد سے پریشان ہیں تو ان کی جلد سوکھی سی ہے تو وہ ناشپاتی کا زیادہ استعمال کریں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ دہی کے فائدے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور سر کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی پانی مت پیے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ کچرا باہر آ جائے گا۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال گھنے بھی ہو جائیں گے، مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید بھی نہیں ہوں گے۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی لینے سے دوائی کا اثر جلدی اثر کرتا ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور موٹاپے سے بچنا چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کرو۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہوتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، اس سے معدہ خراب ہو جائے گا۔ دہی کھانے کا صحیح وقت صبح کا ہوتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون کی کمی کو جمنے نہیں دیتی۔ شام کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ، چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر چھائیوں کے نشانات ہیں تو ٹماٹر کا رس لگائیں، نشانات ختم ہو جائیں گے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا پھر غسل کرنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون کا تیل لگانے سے 80 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغ کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں ہوگی اور وزن بھی کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ بھاپ سے اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مساج کیجیے۔ حاملہ عورتیں کافی سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو وہ مولی کا رس سر پر لگایا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ تنہائی انسان کے لیے
اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں سگریٹ پینا۔ روزانہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغ کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چنگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چنگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر پڑ جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو کبھی بھی بھرے پیٹ نہیں سونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹاپے سے بچے رہیں اور بیماریاں آپ کو نہ گھیریں تو کھانا کم کھائیں۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا، ایک دانہ پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کریں، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں اور ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کرو، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کمزور بالوں میں طاقت آ جائے گی اور بالوں کا چمکیلا پن واپس آ جائے گا۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ پیدل چل لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہو جانے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے، اس سے بہت زیادہ سکون ملے گا۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو مولی کا رس سر پر لگایا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں۔ جسم کی جوڑ اور ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے ایک آسان سا طریقہ، بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ لے لیں، دودھ 1 کپ اور اس میں 2 عدد کھجوریں اور 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں جسم میں کتنی طاقت آ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہڈیاں اور جوڑ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔